فرماتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، اب دونوں انگلیوں کو ملائے ہم، اب دوسری والی انگلی اس پہلی انگلی سے تھوڑی سی اوپر ہوتی، تو کہتے ہیں بس تھوڑا سا وقت ہے، قیامت انتہائی قریب ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی یہ خود دنیا کے ختم ہونے، کیونکہ خاتم النبیین آخری نبی ہے، ان کے بعد نبی بھی نہیں آئے گا، نبی کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد جو ہے صرف قیامت باقی رہے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس اشارے سے، انگلیوں کے اشارے کے ذریعے بیان فرمایا. تو یہ آگے جتنی روایتیں آئیں گی سب کے اندر اسی بات کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی بڑی نشانیاں تھی تفصیل کے ساتھ پیچھے گزری، کہ دجال کے بارے میں بتایا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے تشریف لائیں گے اور وہ دجال کے پیچھے وہ جائیں گے اور اسے واصل جہنم کریں گے، اور اس کے بعد وہ دنیا میں امن و امان قائم رکھیں گے، امام مہدی کے اقتداء کے اندر مسلمان بڑے پرسکون رہیں گے. اس کے بعد بھی چند چیزیں ایسی گزریں گی، اس کے بعد جو ہے قیامت برپا ہو جائے. اب اس کے بعد یہ بات ذکر کی جا رہی ہے اگلی روایت کے اندر، اس حدیث کی سبق کے اندر تقریباً وہی باتیں ہیں جو پیچھے گزر چکی ہے. اگلی فصل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا باقی ہو. جب تک اس دنیا میں اللہ اللہ سے کیا مراد ہے؟ محدثین کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی مومنین. جب تک مسلمان اس دنیا میں باقی رہیں گے قیامت برپا نہیں ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ پھر جب تک اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے اس دنیا میں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس جو ہے سرزمین کو باقی رکھے. یہ جو دنیا آج قائم ہے، کافر جو ہے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں، وہ ناواقف اور نااہل اور بیوقوف لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سارا آسمان زمین سجا کے رکھا ہوا ہے انہی کی وجہ سے تو سجا کے رکھا ہوا ہے. یہی اللہ کے فرما بردار ہے حقیقی طور پہ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین بنایا ہے، اور یہی لوگ فرما بردار ہے اللہ کو مانتے ہیں. اللہ نے بنایا، آسمان بنایا، زمین بنایا، چرند پرند بنایا، اور یہ برخوردار اور عجیب بیوقوف لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو نہیں مانتے، وہ تو نافرمان ہے. آپ دیکھیے مثال کے طور پر ایک والد ہے اور اس کے 5-6 بیٹے ہیں، اور وہ جو ہے نا گھر پہ لا رہا ہے، کھلا رہا پلا رہا ہے. 3 بیٹے اس کے ایسے ہیں جو اس کو باپ ہی نہیں مانتے، اس کو والد ہی نہیں مانتا. وہ کھلا رہا پلا رہا ہے لیکن سب کچھ کر رہا ہے، وہ اس کو باپ نہیں مانتا. اور وہ تو ناراض ہو جائے گا، وہ کہہ رہا ہے میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں سب کچھ. لیکن ایک بیٹا ہے جو اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کا باپ مانتا ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا، وہ اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتا، ان کو چھوڑ گئے. اب دیکھیں نا چھوٹی سی مثال ہے، اگر واقعی کوئی بیٹا ہو گیا میں تو ان کو والد مانتا ہی نہیں تو کیا اس کو چھوڑیں گے؟ لیکن وہ پھر کیا کر دے گا، چلو 1-2 بیٹے ہیں جو بالکل میری بات مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مجھے واقعی والد مانتے ہیں، تو پھر اس کی مدد بھی کرتے ہیں. اسی طرح ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے نا، ایک بہت بڑا اس نے تعلیمی ادارہ بنایا، بہت بڑا مدرسہ قائم کیا، اور اتنا بڑا ادارہ بنایا، اس سے بڑے بڑے محدثین کو اور بڑے بڑے علماء اکرام جو فن کے ماہر تھے، جو عربی میں ماہر تھے، ان کو بلایا دنیا جہاں کے، اور جو اسی طرح حدیث میں ماہر ہے، اسی طرح کوئی تفسیر میں ماہر ہے، بڑے بڑے علماء اکرام کو دنیا بھر سے بلایا، بڑی بڑی بھاری فیس دی ان کو، بار بار ملک سے بلا کے لے کر آیا، بیرونی ممالک سے بلا کے، اور بڑا ادارہ قائم کرا ہے شاہی خزانے سے. اچھا کئی دن وہ چلا، اور واقعی جب وہاں پہ ایسا ہوا وظیفے بھی دینے لگے، اخراجات بھی اچھے خاصے تھے، وہاں جو پڑھنے آتا تھا ان کو بھی اچھی سہولیات تھی، تو دور دراز سے لوگ آتے پڑھنے کے لیے. اب اس نے دیکھا ماشاءاللہ اتنا میرا ادارہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، میں ذرا اس کا دورہ تو کر آؤں، تھوڑا اس کا وزٹ تو کروں، کیا صورتحال ہے. تو ایک دفعہ وزیر کے ساتھ نکلا، چند طالب علم اپنا سبق یاد کر رہے تھے، صبح سبق ہو چکا تھا، شام کے اوقات میں گیا، کوئی کتاب لے کے اپنا سبق یاد کر رہا، کوئی حدیث کی کتاب کھول کے اب سبق یاد کر رہے. ایک سے پوچھا بھائی آپ کیوں تعلیم حاصل کر رہے؟ اس نے کہا میں چیف جسٹس بنوں گا. اچھا پہلے دور میں اس طرح نہیں تھا کہ یہ انگریزوں نے آ کے ہم پر مسلط کر دیا نا. پہلے دور میں جو فقہ کے اندر جو جتنا بڑا مفتی ہوتا اس کو بناتے چیف جسٹس، کیونکہ شریعت کا قانون تھا. مفتی ہی بتایا گا نا کہ بھئی یہ قانونی شرعی اعتبار سے اس سے چوری کیا ہے تو اس کی کیا سزا ہے، اس کی چوری کب بنتی ہے، اس کا کیا قانون ہے، اس نے ڈکیتی کیا ہے، اس نے اس کو قتل کیا تو شرعی حدود کیا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کیا سزا ہے، وہ تو اسی کو پتہ ہوگا. تو جو جتنا مضبوط مفتی ہوتا تو بڑا عالم ہوتا تو اس کو چیف جسٹس بناتے. وزیر بھی ان کو بنایا جاتا، بڑے بڑے وزارت میں ان کو ہی بٹھایا. تو اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں بڑا چیف جسٹس بننا چاہتا ہوں، میں فقہ کے اندر اور یہ مسائل کے اندر میں خوب مہارت حاصل کروں گا اور بڑا ہو کے بڑا قاضی بنوں گا، پھر میرے تو پوری دنیا میں نام ہوگا. اس نے کہا ہے یہ کیا بات ہوگی؟ اس کو تو کچھ نہیں کہا. پھر آگے گزرا کہ یار میں نے مدرسہ اس لیے بنایا، یہ لوگ تو دنیاوی غرض ان کے دلوں میں،
یہ تو میں نے تو اس لیے قائم کیا کہ دین کی نشر و اشاعت ہو ان کے دل میں, تو یہ پڑھ کے بھی, یہ آخرت کی دینی کتابیں پڑھ کے بھی ان کے دل میں جو ہے نا یہ تو بڑے بڑے چیف جسٹس بننا چاہ رہا ہے اور جاؤ جلال چاہ رہا ہے اور پیسے چاہ رہا ہے, تو عجیب بات ہے. اسی طرح دوسرے سے پوچھا, کوئی کہہ رہا میں وزیر بننا چاہ رہا ہوں, دوسرے سے پوچھا کوئی کہہ رہا بھائی میں یہ پڑھ کے جو ہے نا بڑا کمانڈر بنوں گا, کیونکہ وہاں پہ بھی کمانڈر جتنا طاقتور ہے کچھ تعلیم ہوتی ہے تو آگے پہنچا دیتا. تو اس طریقے سے جس سے بھی پوچھا اس نے دنیاوی عہدوں کے بارے میں بتایا. بادشاہ کا دل خراب ہو گیا, اس نے کہا میں نے اس مقصد سے تو نہیں بنایا تھا, میں نے تو صدقہ جاریہ کے لیے بنایا تھا کہ میں چلو یہ دین کی خدمت کر جاؤں گا, ایک پودا لگا جاؤں گا, یہاں سے علماء طلباء پڑھ کے جائیں گے, پوری دنیا میں دین پھیلے گا اور وہ پڑھتے جائیں گے, میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور یہ صدقہ جاریہ میرے لیے ہوگا, میری قبر میں جو ہے راحت کا ذریعہ بنے گا. لیکن ان کی تو خود نیت صحیح نہیں ہے, یہ تو خود بخشا نہیں ہے, تو خود پھنس جائیں گے. جو نیت لے کے یہ گھوم رہے ہیں پڑھ رہے ہیں یہ تو خود پھنس جائیں گے, یہ کیا مجھے پھر اصالہ ثواب کرے. لہٰذا اس نے حکم دیا کہ سب کو اڑاؤ, پورا اس کو منہدم کر دو, مدرسے کو پورا گرا دیا. میں نے اتنا پیسے لگایا میں گرا دوں, بس. اس کو ناراض ہو گیا بادشاہ. اور وزیر نے کہا یار آپ نے اتنا پیسے لگائے. نہیں جس مقصد سے لگایا جانے دو, ایسا کیا یہاں ہوا, میں نے اس لیے تو نہیں لگایا, بس اس کو گراؤ. اچھا اللہ کرنا ایسا ہو. اس نے کہا یار اچھا اب کیا کرے گا, وزیر بیچارہ پریشان ہے, وہ نہیں چاہ رہا تھا گرے. اس نے دیکھا بادشاہ غصہ آ گیا, اس نے کہا اچھا چلے آپ گراتے. وہ یہ ایک طالب علم بیٹھا, وہ فقیر مسکین سے بیٹھا, تو اس نے بولا چلے اس سے پوچھوا لیتا ہوں, یہ غریب مسکین ہے, کیا پتہ درویش ہو, سیدھا سیدھی بات کر دے. یہ لوگ تو تھوڑے لگ رہے تھے پیسے والے, تو اس لیے بڑی بڑی باتیں کی. یہ سیدھا سادہ ہوگا, اس کی سوچ کیا ہوگی, چلو اس سے ہی بتا دیتے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ کی خواہش ہے. اتنوں نے نہیں جواب دیا, یہ کیا دے گا. خیر اس کو بلایا اور وہ سیدھے سادے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ان سے پوچھا ہاں بیٹا آپ کیوں پڑھے. اس نے کہا میں اللہ کی رضا کے لیے, میں اللہ کی رضا کے لیے, میں یہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہوں میرے دن میں اس کا مقصد ہی ہے میں علم حاصل کروں, میں خود بھی عمل کروں, اور ساری دنیا میں جتنے لوگ ہیں علم کی روشنی کو سب جگہ پھیلاؤں, دوسروں کو بھی بتاؤں. اس کو جو میں جو حاصل کیا ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو بتاؤں, تاکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا چاہتے ہیں, اللہ ان سے کیا چاہتے ہیں, تو میں اس دین کو ساری جگہ پھیلاؤں گا. اس نے کہا واقعی آپ کی یہ نیت ہے. بالکل میری ہے, اور کوئی نیت نہیں. ارے اور کیا نیت ہوگی, یہ پڑھ کے قرآن حدیث پڑھ کے میں اور کیا چاہوں گا. واقعی ہاں, بس مدرسہ نہیں گرے گا. ایک طالب علم بھی اگر ہے اس کا اخلاص ہے, مجھے ایک ہی کافی ہے, یہ اچھی نیت لے کے بیٹھا ہوا ہے, یہی اگر کامیاب ہو گیا میرے لیے نجات کا ذریعہ. تو ایک ہی بندہ جو ہے وہ پورے ادارے کو, اتنا بڑا ادارہ تھا, اتنا بڑا اس نے ادارہ بنایا کہ آج کل اس کی مثال بادشاہ نے بنایا. آپ سوچے شاہی خرچے کے اندر کیسا بنایا. ہم لوگ چھوٹا سا مدرسہ بناتے, چندہ کرتے, تھوڑا بناتے تھوڑا, تو بادشاہی نظام ہے, اس کے بعد جتنا کچھ ہوگا وہ بنا دے گا. تو اس کے سارا نظام دھرم برم ہو جاتا, توڑ دیتا, لیکن ایک کی وجہ سے, اخلاص کی وجہ سے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی سارا نظام جو قائم رکھا ہوا ہے صرف اللہ اللہ کہنے والوں کی وجہ سے یہ کونوں مکا باقی ہے. اگر اللہ اللہ کہنے والے نہیں رہیں گے تو یہ ساری دنیا کا نظام دھرم برم ہو جائے گا. وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق. اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر لوگوں میں شریر ترین لوگوں پر, جو بدکار قسم کے لوگ ہوں گے, بدماش قسم کے کافر لوگ ہوں گے, شریر لوگ ہیں, ان پر قیامت آئے گی. قیامت خود اتنی ہولناکی ہوگی, اتنی ہولناکی ہوگی قیامت کے بارے میں. لوگ اس کی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, باپ بیٹے سے, بیوی شوہر سے, اور جو ہے بھائی بھائی سے بھاگے گا, کہیں مجھ سے نیکیاں نہیں لگی. اور ہر شخص جو ہے وہ پسینے کے اندر شرابور ہوگا. اور کہتے ہیں اس قدر ہولناکی ہوگی کہ وہ جو جن عورتوں کے پیٹ میں وہ ہوگا, حمل ہوگا, وہ حمل گر جائے گا ڈر کے مارے, خوف کے مارے. اس قدر خوف کا عالم ہوگا. تو اب بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنے گا قیامت. تو اسی لیے اب وہ کہہ رہے ہیں یہ تکلیف جو ہے یہ اچھے لوگوں پہ نہیں, یہ شریر لوگوں پر آئے گا, جو بدکار قسم کے لوگ ہوں گے, کافر ہوں گے. اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جب اس دنیا کو ختم کرنے کا ارادہ کریں گے کہ یہ دنیا بس اب ختم کرتے ہیں, تو اس سے پہلے ہی کہتے ہیں ایک ہوا چلے گی, اس طریقے سے ٹھنڈی ہوا چلے گی تمام کے تمام مومنین کو. حتیٰ کہ اس اگلی حدیث کے اندر اس بارے میں ذکر بھی ہے کہ وہ جو ہوا ہے, ہوا کوئی غار کے اندر بھی بیٹھا ہوگا وہاں بھی پہنچ جائے گی. جو نیک لوگ ہوں گے وہ ہوا ان کو لگے گی, وہ سانس میں لگے گی, وہ آرام سے ان کی روح پرواز ہو جائے گی, ختم ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد شریر ترین لوگ رہ جائیں گے, بدکار قسم کے لوگ رہ جائیں گے, پھر ان پر قیامت واقع ہوگی. اب جب یہ سارے اچھے لوگ اس دنیا سے گزر جائیں گے تو اس کے بعد کیا رہے گا, اس کے بعد یہ شریر قسم کے لوگ رہیں گے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں فساد برپا کریں گے, کوئی ان کے نزدیک حلال حرام کچھ بھی نہیں ہوگا, ایک نہ یہ نیکی جانیں گے, نہ برائی کو کوئی روکیں گے, کسی چیز سے اجتناب نہیں کریں گے. تو کہتے ہیں کہ جب ان کے یہی سارے حالت چل رہی ہوگی تو اس دوران شیطان ان کے پاس آئے گا. شیطان زندہ ہوگا,
शैतान इनके पास आकर फिर कहेगा तुम्हें हया नहीं आती, शर्म नहीं आती, तुम लोग क्या कर रहे हो? कह रहे हम क्या कर रहे हैं? कह रहे कोई खुदा को तो मानो। क्या खुदा को माने? कह रहे बुत परस्ती। वो फिर क्या करेगा? दोबारा से बुत बना देगा, बुत बना देगा, मूर्ति बनाएगा बोल के इसकी मूर्ति पूजा में लगा देगा उन लोग, तो मूर्ति पूजा के अंदर लग जाएंगे, उसी की चीज़ों में लगे रहेंगे। फिर कहते हैं अल्लाह ताला उनको रिजिक देगा। अल्लाह ताला ये नहीं कि फ़ौरन पे अज़ाब, वो जैसे आज आप देखते हैं यूरोप के अंदर ये लोग ईसाई है, बुत परस्ती कर रहे हैं, वो खूब दुनिया के अंदर मज़े कर रहे हैं, अल्लाह ताला रिज़्क़ उनको भी दे रहा है। ये तो ढील है, ये दुनिया की ढील है, आखिरत में कुछ नहीं। अब दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, इसलिए तो कहा दुनिया जो है ये मोमिन के लिए कैद खाना है। अब मुसलमान परेशान होते हैं कि यार हम अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, इबादत करते हैं, हर चीज़ अल्लाह ताला के सामने हर वक्त अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानी का हुक्म दिया, हम कर रहे हैं, सही है ना। अभी हज का जिसको हज होगा वो माशाल्लाह कितने लाख लोग हुज्जाज इकराम वहाँ हज भी कर रहे हैं, रोज़े भी रखते, सब कुछ कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करें, लेकिन हम पर बुरे हालात आ रहे हैं। फ़लस्तीन के अंदर देखो, कश्मीर के अंदर देखो, तो भाई ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बताया, ये दुनिया क्या है? मोमिन के लिए कैद खाना है। कैद खाने में इंसान अपनी मर्जी गुजार सकता है? मर्जी से नहीं गुजार सकता। वहाँ तो कायदे कानून होती, बेचारा झगड़ा रहता है, बस वो कहता है अगर उसको जितने अगर 2 साल की कैद हुई, 4 साल, वो बोलते हैं बस किसी तरह गुजार लें। वह जन्नतुल काफिर, और काफिरों के लिए जन्नत, जो दिल चाहे करे, वो तो किसी कायदे कानून के पाबंद नहीं है, उनका दिल चाहता है जहाँ दिल चाहे जिना करे, जहाँ शराब पिए, जो दिल चाहे करे, किसी का माल लूटे, कुछ भी करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए जन्नत है ना। अब मुसलमानों की जन्नत में मुसलमानों को किसी किस्म का गम नहीं होगा। जन्नत में क्या होगा? मुसलमानों के लिए हर चीज़ की, अब ये किसी किस्म की रोक टोक नहीं, मा तश्तही अनफुस, जो उनका दिल चाहेगा वो खाएगा, जो दिल चाहेगा वो कहता है आसमान में परिंदे उड़ेगा, उसका दिल चाहेगा भुना सामने आ जाएगा, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, जो चल जाएगा। महल्लात होंगे उसके पास, नहरें होंगी, बहते हुए नहरें होंगी, जो उसके दिल में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बारे में क्या फरमाया? मा ला ऐनुन राअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। कह रहे जन्नत की, अब ये तो आम मिसाल है ना, हमने जो दुनिया में देखा, हमें तो समझाएंगे जन्नत कैसी, हमने देखी तो नहीं, हम तो ऐसे ही समझेंगे ना कि दुनिया के जैसे भाई ये जो आप फल खा रहे हो अपने, इस तरह के फल होंगे और इस तरीके से नहरें बहेंगी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत तो है माला आइन रात, जो किसी आँख ने कभी देखा ही नहीं, वला उज़ुन समियत, जब किसी आँखों ने कुछ सुना ही नहीं, वला खतर अला क़ल्बि बशर, और किसी बशर के दिल में वो ख्याल ही नहीं आ सकता। जब हमारे दिल में वो ख्याल ही नहीं आ सकता तो कैसे बयान करें? तो ये सोचे कि ऐसा होगा कि इंसान कभी, और सबसे बड़ी बात कि अबदल अबदा, हमेशा खालिदीन फ़ीहा अबदा, सबसे बड़ी बात यह है कि वो नेमतें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। आज क्या बचपन होती है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, ख़त्म हो जाता है? नहीं, वहाँ तो वहाँ पे अच्छी किसी किस्म की पाबंदी भी नहीं। यहाँ पे मर्दों के लिए क्या है, वो सोना पहनना मना है, वहाँ सोने के कंगन बनाए जाएंगे। पहले दौर में बादशाह जो होते थे, बादशाह फिर सोने के कंगन, उनके जेवरात होते थे। इस तरीके से किसी किस्म के रेशम का लिबास मर्दों के लिए होगा, ये दाढ़ी भी नहीं होगी, किसी किस्म का कोई बुढ़ापा नहीं होगा, जवानी ही जवानी। और ये तो सारी, अब जन्नत से हम मज़े करेंगे, दुनिया इसलिए हमारे लिए क्या है? कैद खाना है। यहाँ पे जो उसूल अल्लाह ताला ने हमें बयान किए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बयान किया है, हमें उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर हमेशा हमेशा की कामयाब। और ये जो काफिर है 60-70 साल ज़िंदगी के अंदर अपनी मर्जी चलाते हैं और अपनी ज़िंदगी के मनमानी ज़िंदगी कर रहे हैं, गुजर ये भी जाएगी, रहेगी नहीं। कितने मुसलमान थे, फिरौन था ना, बड़े उसके पास ताकत थी, कुव्वत थी, और बड़ा उसके पास जो है लश्कर थी, उसने गुरूर तकब्बुर किया, कहा अना रब्बुकुमुल आला, सबसे बड़ा खुदा मैं हूँ। क्या वो ख़त्म हो गया? निशान इबरत बन गया। वहीं पर जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ लोग थे, गरीब थे, मिस्कीन थे, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रब पर ईमान लेकर आए, गुजर वो भी गए। अब ये फिरौन हमेशा हमेशा की नाकामी के लिए चला गया, इसके लिए लिख दी गई हमेशा हमेशा की जहन्नुम लिख दी गई। और जो लोग गुर्बत में गुजार लिए गए और जुल्म सितम में ज़िंदगी गुजारे, गुजर वो भी गए, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए कामयाब। तो इसलिए चंद दिन की ज़िंदगी है, जितनी उम्र हो, हम खुद देखते हैं हमारी उम्र क्या, कल को क्या थी, हम इतने छोटे थे, पता ही नहीं चला, इतनी उम्र आ गई, और फिर पता भी नहीं चलेगा, सफ़ेद दाढ़ियाँ हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। कि कहते हैं कि इससे पहले के कुछ कर लो, नेक अमल कर लो, बेशतर बा आयत के फला न मानन, कि इससे पहले के ऐलान हो जाए कि फला इस दुनिया से चले जाएंगे। हमारे दरमियान कितने लोग नहीं, इससे पहले हमें नेकियां करनी है, अपने आखिरत को संवार लेना। तो यही क़यामत से पहले फिर वो क्या करेंगे? मूर्ति पूजा में लग जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यअमुरुहुम बिल इबादतिल औसान, और वो उनको हुक्म देगा कि ये बुत परस्ती की, वो बुत परस्ती पे लग जाए, बुतों की इबादत करे, और अल्लाह ताला उनको रिज़िक भी देंगे और बड़ी ज़िंदगी में गुजारा करना। फिर अचानक सुम्मा युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, फिर सूर फोका जाएगा।
سور کیا ہے؟ سور کی مثال یوں دی گئی ہے جیسے سینگ ہوتا ہے، گائے کا سینگ ہوتا ہے، اسی طرح کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تکوینی نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح ختم کرنا دنیا کو۔ ایک سور ہوگا جو اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، 2 سور پھونکے جائیں گے جن میں سے یہ حرکتیں کرنے ہوں گے، بدماشیاں کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس سور کو پھونکے گا، ولا يسمع احد الا اصغى لیتن کہتے ہیں کہ لوگ جیسی سور کی آواز اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب جو ہے وہ کان لگا کے سنیں گے، یہ کیسی آواز؟ ہم سنتے ہیں نا مائک میں کہیں آواز آتی ہے، ہم لوگ کان لگا کے سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، تو پھر کیا ہوگی؟ وہ آوازیں بڑھنے لگیں، آوازیں بڑھ رہی ہوگی، کہتے ہیں سب سے پہلے آ کے وہ شخص سنے گا جو اپنے ایک پانی کا حوض ہے جیسے کنواں ہے اس کو بنا رہا ہوگا، اس کی مرمت کر رہا ہوگا، اچانک سے وہ سنے گا اور کیا ہوگا؟ اسی حال میں اس کو ایسا جھٹکا لگے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائیں گے، اس طرح کی بارش ہوگی کہ انسان اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ انسان اگ رہے ہوں گے، سب ہلاک ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد ایسا لگے گا دوبارہ ہوگے نہیں، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ، دوسرا سور ہوگا، یہی قیامت۔ دوسرا سور جب پھونک لیا جائے گا تو لوگ فرماتے ہیں کہ انسان اس حالت میں اٹھیں گے اپنے کپڑوں سے، نہ ان کے چہرے پہ داڑیاں ہوں گی، نہ ان کے جسم پہ کپڑے ہوں گے، بالکل اسی طرح کپڑوں سے نکلیں گے اور میدان معاشر کی طرف۔ میدان معاشر کہاں ہوگا؟ اس دنیا ہی کے اندر، یہ جو شام ہے، یہ سیریا جو کہلاتا ہے، یہاں میدان معاشر سجا جائے گا، پورے اولین اور آخرین کے انسانوں کو جمع کیا ہے، ثم یقال یا ایھا الناس ھلم الی ربکم، پھر یہ آواز لگائی جائے گی، اے لوگوں اپنے رب کی طرف دوڑو۔ پھر لوگ کیا کریں گے؟ وہ اس طرف جائیں گے، پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ جاؤ ان کا حساب کتاب کرو، ان کے حساب کتاب کا بازار لگایا جائے گا اور اس طریقے سے کچہری لگائی جائے گی، پھر اس طرح کہا گا کہ جہنم کو نکالو۔ اسی طرح فرمائیں گے کہ کون کون ہے؟ من کل 1999 پھر فرما رہے ہیں کہ حساب کتاب جب ہوگا تو ہر 1000 میں سے 999 کا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ دنیا میں جتنے لوگ گزرے ایک بندہ بچ جائے گا، اس قدر سخت قسم کا حساب کتاب ہوگا، 1000 میں سے 999 جہنم میں چلے جائیں گے، ایک بندہ بچا۔ اندازہ کریں کہ کس قدر، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ یا اللہ وہ 1000 میں ایک میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھے نیک کام کرے انسان، اپنے اعمال صحیح رکھے، اور یہ بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی من پسند نہیں، رب چاہے زندگی گزارنی ہے تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس طرح گزارنا پڑے۔ بہت سارے لوگ ہیں، اب دیکھیں عجیب بات ہے، حیرانگی کی بات ہے، ان کو کہو اس طرح، وہ اپنی من پسند جیسے دل چاہ رہا کر رہا ہوتا، روزے دل چاہے رکھا ہے نہیں رکھا ہے، علماء اکرام بھائی آپ کا تو عذر نہیں ہے، آپ تو روزہ رکھ سکتے، ارے نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ارے بھائی آپ ٹھیک ہے، اللہ معاف کر، اللہ تعالیٰ اسے معاف کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تو مانے، ایسا تھوڑی ہے پھر تو غلط کام بھی کرے گا، جو بھی کرے گا وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ ایسا تو دنیا کا نظام جس طرح بنا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی کرے، کوشش کرتے رہے، پھر کمی ہو جائے اللہ معاف کرے۔ لیکن اگر کوئی یہ گمان کر لے کہ میں جیسا دل چاہے گزاروں، ارے کہ جیسے ہی دل گزارا کرنے سے ہوتا تو پھر